اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم، تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، اسرائیل نے اور امریکی صہیونی آتنکوادی فوجیوں نے آتنکواد کی ساری حدیں پار کر دی۔ جی ہاں، بربرتا، حیوانیت اور درندگی کی ساری حدیں پار کر دی۔ غزہ کا، فلسطین کا سب سے بڑا ہاسپٹل الشفا ہاسپٹل اب وہ جیل میں تبدیل ہو گیا، یعنی وہاں پر حملہ کیا، وہاں کا سب کچھ سسٹم ختم کیا، لوگوں کو وہیں ہاسپٹل میں، مریضوں کو جو علاج چل رہا تھا ان کو بھی مار دیا، اسپتال میں قبر بنا دی، اور اب جناب اسپتال بڑی جیل میں بدل گیا ہے۔ اسرائیلی فورسز نے کمپلیکس پر دوبارہ کارروائی کی۔ صورتحال بڑی نازک ہے، حالانکہ ڈاکٹروں نے مریضوں کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا، کیونکہ ڈاکٹر کا دھرم ہوتا ہے کہ مریض کا وہ علاج کرے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں ہم بھی مر جائیں گے لیکن مریضوں کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اور ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ نماز کے دوران اسرائیلی صہیونی امریکی آتنکوادیوں نے مسجد پر بمباری کی، 50 نمازی نماز پڑھتے ہوئے شہید ہوئے ہیں۔ اور اس آتنکوادی قابض گھسپیٹی فوج نے غزہ کی عوام سے وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ کو خالی کر دو۔ حالانکہ آج جمعہ ہے، جمعہ کے پیش نظر خبر آ رہی ہے کہ حماس نے دنیا بھر کے مجاہدین نے دنیا بھر کے لوگوں سے کہا ہے کہ غزہ کو بچاؤ، اس کے لیے کچھ کرو، اور اسپتال کو بچاؤ۔ اسپتال میں لوگ مر رہے ہیں اور معصوم بچے دم توڑ رہے ہیں، اور شہیدوں کی لاشیں وہاں پر پڑی ہوئی ہے۔ اسرائیل کے آتنکوادیوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اور اسپتال پر بھی بمباری کر رہے ہیں، مسجدوں پر بھی بمباری کر رہے ہیں۔ کمال کی بات اور افسوس کی بات تو جناب یہ ہے کہ پوری دنیا اسرائیل اور امریکہ کے آتنکواد پر خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے، تو بڑا عجیب ماحول محسوس ہو رہا ہے۔ اسرائیلی آتنکوادی کہتے ہیں، مطلب وہ بہانہ ڈھونڈتے ہیں، یہاں حماس والے چھپے ہیں۔ حماس کے نام پر پورے فلسطین پر قبضہ کرنا اور گریٹ اسرائیل کا خواب پورا کرنا، یہ ان کا ناپاک، گھٹیا اور نیچ قسم کا مشن ہے، جس کے لیے وہ عام انسانوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ اور ابھی تو انہوں نے الشفا اسپتال کے بارے میں کہا تھا کہ یہاں ہتھیار موجود ہے، اسلحے موجود ہے،
फलस्तीनी महकमे सेहत ने इजराइल के दावे को सरासर झूठा साबित किया है। आइए बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, गजा और फलस्तीन में दम तोड़ते हुए मासूम बच्चों और उनके लाशों को देखकर तकरीबन दुनिया खामोश है और इस्लामी मुल्क तो बड़ी बेगैरत और बड़ी बेशर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं, बड़ी बेगैरती का मुजाहरा कर रहे हैं। इस दौरान एक खबर आ रही है कि सलामती कौंसिल ने आखिर खामोशी तोड़कर इंसानी बुनियादों पर तवील वक्फे का मुतालबा किया। माल्टा की जानिब से तैयार की गई और 12 वोटों से मंजूर की जाने वाली करारदाद की वोटिंग में 3 मुल्कों जिसमें अमेरिका, बरतानिया और रशिया ने हिस्सा नहीं लिया। गजा पर इजरायली हमले के आगाज के बाद पहली मर्तबा खामोशी तोड़ते हुए बुध को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने गजा की पट्टी में इंसानी बुनियादों पर तवील वक्फे का जंगबंदी का मुतालबा किया है। फ्रांसीसी खबर रसा एजेंसी AFP के मुताबिक माल्टा की जानिब से तैयार की गई और 12 वोटों से मंजूर की जाने वाली इस करारदाद में 3 मुल्कों ने यानी अमेरिका, बरतानिया और रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद में मुतालबा किया गया कि गजा की पट्टी में हंगामी और तौसीई इंसानी बुनियादों पर राहदारियां कायम की जाए ताकि मैसूर इलाके में शहरियों तक इमदाद पहुंच सके। और यूं समझिए कि गजा के दर्द को सलामती कौंसिल ने खामोशी तोड़कर पहली बार करारदाद मंजूर करते हुए बयान किया है। और मैं आपको बताऊं कि गजा का दर्द दुनिया के कई मुल्कों को महसूस हो रहा है, मगर इजराइल और अमेरिका इतने बड़े आतंकवादी है कि किसी की खुलकर सामने आने की हिम्मत नहीं हो रही है। यहां तक कि गुज़िश्ता कल तो बरतानिया की पार्लियामेंट में गजा पर गर्मा गर्म बहस हुई। जंगबंदी की करारदाद आखिर मंजूर न हो सकी। गजा की पट्टी में फौरी जंगबंदी के मुतालबे के लिए बाहर एक बड़े मुजाहरे के मौके पर बरतानवी पार्लियामेंट ने बुध की शाम को गजा जंग के हवाले से 2 बिलों पर वोटिंग की। यानी गजा का दर्द तकरीबन तमाम लोग महसूस कर रहे हैं। हर्बल सुपर लेकर आया सम्राट गोल्ड किट जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश या विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए इसके नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट। किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी आइए एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, सुनकर हंसी भी आ रही है, ताज्जुब भी हो रहा है कि गेम क्या है। जी हाँ, खबर यह है, पहले खबर सुन लीजिए आप, कि दुनिया में चाइना और अमेरिका दोनों की कामयाबी के लिए गुंजाइश मौजूद है। जी हाँ, और ये बयान कब आया? शी जिनपिंग यानी चाइना के प्रेसिडेंट, चाइना के जिम्मेदार ने जब अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन से मुलाकात की, तो उस मुलाकात के बाद उनका यह बयान सामने आया है कि दुनिया में चीन और अमेरिका दोनों की कामयाबी के लिए गुंजाइश मौजूद है। यानी आप समझ सकते हैं कि दोनों अपने आप को पावरफुल समझते हैं और पावरफुल है भी, और अब दोनों किस तरीके से दुनिया पर राज करने की कोशिश और सपना कर रहे हैं और सपना देख रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि अमेरिका की मां ने दूध नहीं पिलाई, कभी चाइना को नहीं छेड़ता है। जी हाँ, कभी चाइना को नहीं छेड़ता है। और आप देखें कि दोनों एक दूसरे से अब मिलकर आगे बढ़ने की और दुनिया पर हुकूमत करने की और कामयाब होने की गुंजाइश इनके ही लिए है। ये बयान बता रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर बड़े सुपर पावर मुल्क बड़ा गेम इंसानियत और मानवता के खिलाफ कर रहे हैं। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है कनाडा से। जी हाँ, दुनिया के तमाम वेस्टर्न कंट्रीज, मगरिबी मुल्कों में भी बाकायदा गजा और फलस्तीन के लिए आम लोग रोड पर नजर आ रहे हैं। पूरी दुनिया गजा और फलस्तीन के दर्द को महसूस कर रही है। यह अलग बात है कि दुनिया की आतंकवादी बड़ी बड़ी चैनल्स जो गोद में बैठे हुए
جو بدماش ہے, جو شیطانی حرکت کرتے ہیں, وہ غزہ اور فلسطین کے لیے جو کروڑوں لوگ راستوں پر اترے ہوئے ہیں ان کی خبروں کو نہیں بتا رہے ہیں. لیکن آئیے ایک بڑی خبر آ رہی ہے کینیڈا سے کہ کینیڈا کے وزیر اعظم کو فلسطین اور غزہ کے حامیوں نے, سمرتھکوں نے گھیر لیا. جی ہاں, خبریں ہیں کہ وزیر اعظم جسٹن ایک ریسٹورینٹ میں پہنچے, ایک ہوٹل میں پہنچے تو وہاں پر انہیں فلسطین کی سمرتھن کرنے والے لوگوں نے گھیر لیا اور وہاں پر وہ نعرے لگانے لگے. مظاہرین نے نعرے لگاتے وقت کہا کہ جنگ بند کرو, جنگ بند کرو اور شرم کرو کے نعرے لگائے. اس صورتحال میں وزیر اعظم کو ریسٹورینٹ سے کھانا کھائے بغیر ہی بھاگنا پڑا. آخر پولیس نے مظاہرہ کرنے والے, آندولن کرنے والوں میں شامل ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ زیر حراست شخص نے پولیس افسر کو منہ پر مکہ مار کر زخمی کر دیا تھا. خیر, یہ خبر ہمارا دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے کئی مغربی ملکوں, ویسٹرن کنٹریز میں بھی ہزاروں لاکھوں لوگ غزہ اور فلسطین کے لیے راستوں پر اتر رہے ہیں اور آواز اٹھا رہے ہیں اور جنگ بندی کی اپیل کر رہے ہیں. ایک بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں, خبر ہے کہ 50 یرغمالیوں کی رہائی, جن کو کڈنیپ کیا گیا ہے ان کی رہائی کی خبر ہے. اور 3 روزہ جنگ بندی کی خبر آ رہی ہے. حماس اور اسرائیل کے درمیان یہ ایک متوقع معاہدہ ہے, یعنی یہ ایگریمنٹ ہو سکتا ہے, ایسی توقع ہے. حماس کے زیر حراست اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے ہونے والی بات چیت سے واقف ایک ذریعے نے انکشاف کیا ہے کہ قطر 3 روزہ جنگ بندی کے بدلے اسرائیل اور حماس کے درمیان تقریباً 50 سول یرغمالیوں کی رہائی کے لیے ایک معاہدے تک, ایک ایگریمنٹ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے. یعنی ابھی ہوا نہیں ہے معاہدہ, کوشش ہے. اس اہلکار نے مزید کہا کہ ممکنہ معاہدے کے تحت اسرائیل اپنی جیلوں سے کچھ خواتین اور بچوں کو رہا کرے گا. اور ایسے ہی یہ بھی کہا گیا کہ اسرائیل غزہ میں انسانی امداد میں اضافے کی اجازت دے گا. انہوں نے نشاندہی کی کہ حماس نے معاہدے کی تفصیلات پر رضامندی ظاہر کی ہے, لیکن اسرائیل نے ابھی اس پر اتفاق نہیں کیا ہے اور اب بھی اس پر بات چیت شروع ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو ایگریمنٹ ہے, یہ جو معاہدہ ہے, فلسطینی بچوں کے بدلے اسرائیلی بچوں کی رہائی سے شروع ہوگا. اور یہ بات چیت فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے ناموں کے گرد گھومتی ہے جنہیں رہا کیا جائے گا. اسرائیل ان تمام عورتوں اور بچوں کو رہا کرنا چاہتا ہے جنہیں حماس نے کرانا چاہتا ہے, جنہیں حماس نے 7 اکتوبر کو غزہ کی پٹی میں لایا تھا, جن کی تعداد تقریباً 100 کے قریب بتائی جا رہی ہے. اس نے ہر اس شخص کی شناخت بھی کی ہے جسے وہ نام سے جاری کرنا چاہتا تھا.